وعلیکم فرینڈس، اپنے چینل نالج فار آل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پاک افیئر سیریز کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک نہرو رپورٹ ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، 1927 میں حکومت برطانیہ نے شاہی فرمان کے تحت ہندوستان کے لیے سائمن کمیشن کا تقرر کیا، جس کا مقصد آئینی اصلاحات کا جائزہ لینا تھا۔ اس کمیشن میں کسی مسلمان یا ہندو کو شامل نہیں کیا گیا، چنانچہ ہندوستان بھر میں اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا گیا اور جلد سے جلوس ہوئے۔ اس کمیشن کی سفارشات کو بھی یکسر مسترد کر دیا گیا۔ نہرو رپورٹ۔ دوستو، سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے بعد 19 مئی 1928 کو مقامی سیاسی پارٹیوں کی ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس آل پارٹیز کانفرنس میں موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک 9 رکنی کمیٹی کا قیام کیا گیا۔ کمیٹی کا مقصد ہندوستان کے لیے ہندوستانیوں کے ذریعے ایک ایسے آئینی ڈھانچے کو تشکیل دینا تھا جو ہندوستان میں آباد تمام قومیتوں کے لیے قابل قبول ہو، یا کم از کم کانفرنس میں شریک تمام پارٹیوں کی اسے حمایت حاصل ہو جائے۔ اس کمیٹی نے جو آئینی رپورٹ تیار کی تھی، ہندوستان کی تاریخ میں اسے نہرو رپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ اگست 1928 میں شائع ہوئی۔ مین پوائنٹس اس کے کیا تھے؟ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ جن شکوں سے مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ وہ کیا تھے؟ نمبر 1، جداگانہ طریقہ انتخاب کو منسوخ کرنے کے لیے کہا گیا۔ نمبر 2، ہندوستان کے لیے وفاقی طرز حکومت کی بجائے وحدانی طرز حکومت کی سفارش کی گئی۔ مکمل آزادی کی بجائے نوآبادیاتی طرز آزادی کے لیے کہا گیا۔ ہندی کو ہندوستان کی سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان سفارشات کو دیکھتے ہوئے کمیٹی کے جانبدارانہ رویے کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ معاہدہ لکھنؤ 1916 میں کانگریس نے مسلم لیگ کے جن مطالبات کو منظور کیا تھا، نہرو رپورٹ میں انہی سے انحراف کیا گیا۔ دوستو، اس پر جو مسلم لیگ کا رد عمل تھا وہ کیا تھا کہ دسمبر 1928 میں نہرو رپورٹ کے باقاعدہ اور باضابطہ منظوری حاصل کرنے کے لیے ایک آل پارٹیز کنونشن دلی میں طلب کی گئی۔ مسلم لیگ نے 23 ارکان پر مشتمل ایک نمائندہ کمیٹی قائد اعظم کی سربراہی میں اس مقصد کے لیے قائم کی تاکہ مجوزہ کنونشن میں شامل سیاسی جماعتوں کو مسلم لیگ کے موقف سے آگاہ کیا جا سکے۔ قائد اعظم نے مذکورہ کنونشن میں نہرو رپورٹ کو مسلم لیگ کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے ایک 3 نکاتی فارمولہ پیش کیا، جسے کنونشن میں شامل تمام پارٹیوں نے یکسر مسترد کر دیا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، "This is nothing but parting the ways." دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند ہے تو کائنڈلی لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تھینک یو سو مچ فرینڈز فار بینگ ود اس۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔